ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلہ کلمات اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کل کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اسے امام الانبیاء کے بھی مشورے کی ضرورت نہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، چاند کی روشنی سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، ساقی کوثر، پیکر حسن و جمال، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے، لوگوں کی گالیاں سنی، بڑی دشوار زندگی گزارنے کے بعد
اس دین کو اپنی امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں پر جو آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات سے آیت پڑھی ہے اور سلسلۃ الصحیحہ سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ آج کا عنوان اخلاقیات کے بارے میں ہے۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے، روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین انسان سے تقوی کا حصول چاہتا ہے کہ انسان کتنا تقوی میں رہتا ہے اور کتنا متقی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس خیر، انسانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ بندہ ناپسندیدہ ہے جو جھگڑالو ہے، بات بات پر جھگڑا کرنے والا، بات بات پر آنکھیں ماتھے پر رکھنے والا، تیوری چڑھانے والا، اللہ رب العالمین کو ایسا بندہ ناپسند ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک اعرابی بدو جس کا نام غورس بن حارث تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب صحابہ جنگل بیابان میں تھے، سورج بالکل سر پر تھا، ہم سب چھاؤں تلاش کر کے اس کے نیچے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ببول کا ایک درخت تھا، کانٹے دار درخت تھا، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ نبی علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے وہ اعرابی، وہ بدو جس کا نام غورس بن حارث تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لٹکائی تھی سونے سے پہلے، اس نے وہی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ تلوار لے کر میرے سر پر کھڑا تھا اور کہتا ہے، من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ، بس یہی فرمایا، ایک ہی لفظ فرمایا اللہ۔ اس پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور وہی سوال اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے اب کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا انتا، کہ آپ ہی مجھے بچائیں گے، اور اگر آپ مارنا چاہیں گے تو مار دیں گے، چھوڑنا چاہیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ نبی سے فرماتے ہیں نہیں، تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا۔ وہ اتنا متاثر ہوا، اپنی قوم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے آج ایک ایسا انسان دیکھا ہے جو تمام انسانوں سے بہتر ہے، اور وہ اسلام لے آیا اور اس کا پورا قبیلہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ سوال میرا یہاں یہی ہے، اگر میں اور آپ ہوتے دشمن کو سر پر دیکھتے اور پھر موقع ہمیں مل جاتا، تلوار اور یا وہ اسلحہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا،
تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو اسے پکڑ کے لٹا دیتے. لیکن نبی علیہ السلام اخلاق کے پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی وجہ سے اس کو متاثر کر دیا اور وہ اسلام لے آیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چلا دیتے تو وہ جہنم رسید ہو جاتا. اسلام لا کر جنت میں نہ جا سکتا تھا. تو یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. اللہ رب العالمین نے اخلاق کے لیے بڑی تربیت فرمائی اپنے بندوں کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے اخلاق کے حوالے سے. اخلاق کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ جب دل کیا اپنا لیا, جب دل کیا بدتمیزی کر دی, جب دل کیا گالیاں دے دی, جب دل کیا کسی کی عزت کر لی, اور جب دل نہ کیا تو اس کی سلوار اتار کر ہاتھ میں دے دی. یہ دین نہیں ہے, یہ شریعت نہیں ہے. شریعت ہمیں روکتی ہے ان چیزوں سے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. یہاں پر انما کلمہ حصر ہے. یہ عربی قاعدہ ہے کہ جب انما آ جائے اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اسی میں مقید ہوتا ہے. ترجمہ اس کا کیا بنے گا؟ انما المؤمنون اخوۃ, مومن مومن کا صرف اور صرف بھائی ہے, کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا, دشمن ہو ہی نہیں سکتا, صرف اور صرف بھائی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. اگر کوئی لڑ بھی جائے آپس میں تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مزید تیلی لگائیں, اس آگ پر مزید تیل چھڑکیں, اس کو الگ لے جا کر اس کے خلاف بات کریں, اس کو الگ لے جا کر اس کے خلاف بات کریں کہ تمہارے بارے میں تو اس نے یہ کہا تھا, تاکہ مزید اس کا غصہ بھڑکے اور مزید نفرت اور انتشار کا سبب بنے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ, اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈر جاؤ. جھگڑا بنانے کے بجائے صلح کرواؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. ابلیس روزانہ سمندر پر تخت لگا کر بیٹھتا ہے, اور جتنے بھی اس کے چیلے ہیں نا شیطان, سب اسے جا کر رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے آج میں نے چوری کروا دی, کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن جو شیطان کھڑا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے آج دو بندوں کو آپس میں لڑوا دیا, میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا, وہ کہتا ہے یہاں میرے قریب آ, وہ اس سے گلے لگاتا ہے, وہ اسے سینے سے سینہ لگا کر اعزاز دیتا ہے, انعام دیتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام, چغل خوری کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چغل خور انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. چغل خوری کرنے والے کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑوانا. اس کا مقصد اصلاح تو نہیں ہوتا, اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے لڑوانا, تبھی تو وہ چغلی لگاتا ہے. پیٹھ پیچھے اس کی برائی اس کے سامنے, اس کی برائی اس کے سامنے, بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے. تو ایسا بندہ نبی صاحب فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو, رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کو سمجھو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اتباع کرو. جو جس سے محبت کرتا ہے نا, وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو بندہ اطاعت ہی نہ کرے اور کہے کہ یہ میرا محبوب ہے, تو اس کا یہ دعوت جھوٹا اور باطل ہوتا ہے. ہمیشہ محبوب کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو. پھر فرمایا مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو. مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ بہت سارے معاملات ہیں.
اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا، اس کی مدد کرنا، اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو اس سے درگزر کرنا، یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، اللہ کے نبی بتائیے مسلمانوں میں افضل مسلمان، کامل مسلمان کون ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان کامل ہے اور افضل ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جسے مسلم کی حدیث ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے وہ مسلمان کامل بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ امام بخاری کتاب المفرد کے اندر، ادب المفرد کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں اپنے پڑوسی سے بہت تنگ ہوں، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر روڈ پر رکھ دو۔ اس نے جا کر ایسے ہی کیا، اپنے گھر کا سامان نکال کر دروازے کے باہر رکھ دیا۔ لوگ وہاں سے گزرتے پوچھتے بھائی کیا بات ہے، سارا سامان گھر سے باہر کیوں نکال دیا؟ تو جواب میں کہتا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، اس وجہ سے یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو جو بندہ سوال کرتا اور پوچھتا اور اس کو جب وجہ معلوم ہوتی تو وہ وہاں کھڑا ہو کر بد دعا کرتا کہ اللہ اس کے پڑوسی کو غرق کر دے یا اللہ اس کے پڑوسی کو برباد کر دے۔ اور جب اس پڑوسی کو پتہ لگا کہ لوگ تو میرے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، وہ جلدی سے آیا اور آ کر اس نے کہا بھائی سامان اندر رکھ لو، آج کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے پڑوسی کے بارے میں اتنے حقوق بتائے کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں وراثت میں اس کا حق نہ رکھ دیا جائے، اتنے حقوق بتائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، کہ تو اس ڈر کی وجہ سے اپنے بچے کو قتل کر دے، مار دے کہ اسے ساتھ بٹھا کر کھلانا پڑے گا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ثم ایو، اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ آج ہمارے ہاں فلیٹ سسٹم ہو چکے ہیں، بلڈنگ میں گھسنے کا دروازہ ایک ہے اور ایک بلڈنگ میں 4 فلیٹ، 5 فلیٹ، 6 فلیٹ۔ شوہر کام پہ، بیوی کا پتہ نہیں کس گھر سے نکل کر کس گھر میں جا رہی ہے، کیونکہ تربیت نہیں ہے۔ آئے دن یہ مسئلے سننے کو ملتے ہیں، تو یہ کبائر کے اندر سے ہے، بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ الحجرات کی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو۔ اے عورتوں کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو۔ آج ہم قوموں کو لے کر بڑا مذاق اڑاتے ہیں، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ چھوٹی قوم کا ہے، یہ بڑی قوم کا ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی قد کا چھوٹا ہے تو اس کو کوڈو، رنگ کا کالا ہے تو کالو،
اس طرح کا مذاق اس کا اڑاتے ہیں، کسی کی آنکھ کا مذاق، کسی کے چہرے کا مذاق، کسی کے ہاتھوں کا مذاق، کسی کے پورے جسم کا مذاق، کسی کی زبان کا مذاق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یسخر، کسی کا بھی تمسخر مت کرو، مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تم اسے ہلکا سمجھ رہے ہو، ہلکا لے رہے ہو، اللہ کی نظر میں وہ عظیم ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان کوئی غلطی کر بیٹھے اور پھر وہ اس کی توبہ بھی کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن ہم اسے نہیں چھوڑتے، ہم ہمیشہ اس کو تانا دیتے رہتے ہیں، ہم بار بار اسے وہ احساس دلاتے ہیں اس غلطی کا، اپنے گربان میں نہیں جھانکتے، تانے دیتے ہیں۔ پھر بچوں کا کیا قصور، اگر کسی نشہ کرنے والی کی بیٹی کسی کے ہاں شادی کر کے چلی جاتی ہے، اس پر جب غصہ نکالیں گے کہیں گے نشے کی بیٹی، چرسی کی بیٹی، شرابی کی بیٹی، جواری کی بیٹی، اس کی زندگی برباد کر دیں گے تانے دے دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تانے نہ دو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی برے الفاظوں سے، برے القاب سے دوسرے کو پکارو۔ اور ہماری یہ عادت ہے کہ جو بندہ جس نام سے چڑھتا ہے نا، ناراض ہوتا ہے، ہم اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں، اس کا اپنا نام نہیں لیتے۔ جس سے اس کو چڑ ہوتی ہے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، جس سے وہ غصہ ہوتا ہے، اسی نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان کے بعد یہ برے القاب، برے نام رکھنا یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، اور بعض گمان گناہ کا کام ہے۔ ہم اگر اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے دوست، احباب، بیوی، رشتہ دار، ان کے لیے ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے نا، وہ نیگیٹو آتی ہے، بدگمانی آتی ہے۔ ہم سوچتے ہی اس طرح ہے کہ یہ میرے بارے میں غلط سوچ رہا ہوگا، اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی ہے کسی بھی معاملے میں، تو ہم اس پر لیبل لگا دیتے ہیں کہ ساری زندگی اب ہم اس سے بدگمانی ہی کریں گے، بدگمان ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض گمان ایسے ہیں جو تمہیں گناہ گار بنا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی جاسوسی مت کیا کرو، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہا کرو، کسی کے گھر میں جھانکا نہ کرو، کسی کے گھر میں کان لگا کر نہ سنا کرو کہ ہمیں کوئی اس کی کمزوری معلوم ہو جائے، ہمیں کوئی اس کی غلطی معلوم ہو جائے، پھر جب اس سے لڑائی ہو، پھر جب اس سے کوئی بحث بازی ہو تو ہم اس سے تانا دیں، ہم اس کی کمزوری اس کے سامنے رکھ کر اس کو شرمندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ یہ سورہ الحجرات کی میں آیات پڑھ رہا ہوں، آپ گھر جا کر قرآن کھولنا اور پڑھنا۔ اللہ رب العالمین نے ہر معاملے پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَن يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بندہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور آگے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تمہیں کراہیت ہوگی، تم وہ گوشت نہیں کھاؤ گے۔
تو گویا اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من کرب یوم القیامہ, کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا, اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, جس نے اپنی کسی بھائی کی تنگ دستی میں آسانی پیدا کی, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائے گا. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی عیب پر, کسی گناہ پر ستر ڈالا, پردہ ڈالا, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور آج ایک بہت بڑا المیہ, خاص طور پر مساجد کے اندر رہنے والے پیش امام اور اذان دینے والے مؤذن, ان کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے؟ ہم ان کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ جب دل چاہتا ہے ان کی بےزتی کیوں کر دیتے ہیں؟ جب جی چاہتا ہے تیز آواز میں بات کرتے ہیں, جب جی جاتا ہے تانا دے دیتے ہیں. اور تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 18,000 20,000. اسے 18-20,000 میں اپنا ملازم اور بروکر سمجھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے, جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اذان کی, وہاں تک اس مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اور خشکی اور تری کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس مؤذن کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. اور نبی صاحب فرماتے ہیں قیامت کے دن مؤذن آئیں گے اونچی گردنوں کے ساتھ, ان کی گردنیں بھی اونچی ہوگی, یہ اعزاز ہوگا ان کا. میدان محشر میں پہچانے جائیں گے کہ دنیا میں اذان دیا کرتے تھے یہ مؤذن ہے. لیکن ہماری نظر میں ان کی کیا اوقات ہے؟ تنخواہ کے علاوہ کیا اسے ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس 18 سے 20,000 میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے؟ ہم کیوں اس کو مجبور کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ اسی طرح امام کے بارے میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح عمدۃ الفقہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139 میں فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کرنے لگا, کہنے لگا مرنی بعمل اعملہ, اللہ کے نبی مجھے کوئی بہترین عمل بتائیں جو میں کر سکوں. نبی نے فرمایا کن امام قومک, جا اپنی قوم کا امام بن جا. سب سے بہترین عمل نبی صاحب نے بتایا. امامت کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے, ہم اسے حقیر پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں. آپ کے بچوں کو بھی وہی پڑھائے, آپ کے جنازے بھی وہی پڑھائے, آپ کے نکاح بھی وہی پڑھائے, 5 وقت کی نماز بھی وہی پڑھائے, اور پھر آپ کی باتیں بھی وہی سنائے. اور دنیاوی پڑھا لکھا کوٹ پینٹ اور ٹائی پہن کر آپ کے سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں سر جی سر جی سر جی, اس کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں, اس کو عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کم سے کم اس کی سیلری یار 1 لاکھ تو ہونی چاہیے, اتنا پڑھا لکھا ہے, PhD کی ہوئی ہے, گریجویشن کی ہوئی ہے, انجینئر ہے, 1 لاکھ تو ہونی چاہیے. اور پیش امام کے بارے میں جب تنخواہ کا پوچھے تو بس 18 سے 20,000 کافی ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم نماز ہی تو پڑھانی ہے. بھائی وہ آپ سے نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا. آپ نے جو اس کا وقت باؤنڈ کیا ہوا ہے صبح سے رات تک کہ اس نے وقت پر نماز پڑھانی ہے,
اپنے سارے کام چھوڑ کر اس نے پہنچنا ہے. ورنہ وہ خود تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا, کسی بھی مسجد میں پڑھ سکتا ہے, لیکن اس نے اس مسجد میں آنا ہے, اس وقت پر پہنچنا ہے. اس کو اس وقت کی پابندی کی تنخواہ دی جاتی ہے, نماز پڑھانے کی نہیں دی جاتی ہے. تو اکثر مساجد میں میں نے دیکھا ہے کمیٹی کے افراد یا محلے والے مؤذن اور امام کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد جو بچ جائے پلیٹ میں ڈال کر مسجد میں بھیج دیتے ہیں, جاؤ امام صاحب کو دے آؤ, جاؤ یہ مؤذن صاحب کو دے آؤ. کہاں گئی اس کی عزت؟ آپ نے اس کھانے میں سے پہلے اس کے لیے کیوں نہیں نکالا؟ بچ گیا تو دے دیا, نہ بچا تو کوئی بات نہیں. بھائی وہ آپ کے کھانوں کا بھوکا نہیں ہے, وہ تو نماز پڑھا رہا ہے. اس مسلح پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے, وہ اس پر کھڑا ہو کر آپ کو نماز پڑھاتا ہے, آپ کو مسائل بتاتا ہے, آپ کو غسل, وضو اور تمام تر مسائل بتاتا ہے. آپ پوچھیں آگے امام صاحب سے کچھ بھی پوچھنا ہے, آپ کے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے, پھر ہم کیوں اس کو اتنا حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں؟ بہت ساری مساجد میں نے دیکھا ہے, اس لیے آج میں مجبوراً کہہ رہا ہوں یہ بات. تو ایسا بالکل نہ کریں. اس کی ایک اپنی عزت اور اپنا مقام ہے, اس کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور پھر تمہیں کنبے اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کس لیے؟ لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جا سکو. یہ قبیلے اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا ہے, وہ سردار قبیلے کا ہے, وہ چودھری قبیلے کا ہے, اور یہ نیچ ذات کا ہے. یہ قبیلے اس لیے اللہ نے نہیں بنائے, لتعارفوا اس لیے بنائے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ پہچان کے لیے ہے قبیلے. اور آج دیکھ لیں آپ, پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش میں سید بھرے پڑے ہیں. جس کو دیکھو کہتا ہے میں سید, ہاتھ چموائے گا, قدم چموائے گا, صرف اس نام پر کہ میں سید ہوں. اور پھر کہا جائے گا کہ سید اپنی بیٹی کسی کو باہر نہ دے, سید غیر سید میں شادی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ کی نظر میں اگر کوئی برتر ہے, اگر کوئی عظمت والا ہے, تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے. جو تم میں زیادہ متقی ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے, قوم قبیلے کی وجہ سے بڑا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت سیدنا عثمان سے نہ کرواتے. حضرت عثمان سید نہیں تھے, حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھے, غیر سید تھے, بنو امیہ کے خاندان میں سے تھے. نبی علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی پہلے دی, ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان سے فرمایا پریشان نہ ہو, اداس نہ ہو, میری دوسری بیٹی ہے ام کلثوم, اس کا نکاح میں تمہیں دے دیتا ہوں. اور فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی, یکے بعد دیگرے فوت ہوتی رہتی, میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ اللہ کی نظر میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ سید غیر سید سے شادی نہیں کر سکتے. بالکل جھوٹی بات ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور بلند آواز سے پکارا اور فرمایا اے اسلام لانے والے زبانی لوگوں, وہ لوگ جو صرف زبانی کلامی اسلام لائے ہیں, جن کے دل میں ابھی راسخ نہیں ہوا, اے زبانی ایمان لانے والے لوگوں کی جماعت, ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا, مسلمانوں کو تکلیف مت دو, ان کو آر مت دلاؤ, ان کے عیب نہ تلاش کرو. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے, اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب تلاش کرتا ہے, اس بندے کے عیب ڈھونڈتا ہے. اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ ڈھونڈ لے, تلاش کر لے, پھر وہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے, چاہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھا ہو. یہ پوری حدیث ہے. پھر چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی ذلیل کر دیتا ہے. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر
فرمانے لگے کہ اے کعبہ تو کتنی عظمت والا ہے، تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ خانہ کعبہ سے زیادہ عظیم حرمت اگر ہے تو وہ مومن کی ہے، مسلمان کی ہے۔ تو جس مسلمان کو اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی حرمت دی، اتنی عظمت دی، وہ انسان کیوں جہنم کے گڑھے میں گرنا چاہتا ہے؟ نہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول، نہ اپنے رویے پر کنٹرول، نہ شرمگاہوں پر کنٹرول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ضمانت مانگی تھی نا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرو گے، یہ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب عام انسان کی اتنی عظمت ہے، اتنی حرمت ہے، تو پھر ماں باپ کی کتنی ہوگی؟ ماں باپ کا مقام تو ان سے اعلیٰ ہے کہ جن کے سامنے اف کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں آپ دیکھ لیں، صبح سے شام تک جتنی باتیں ماں کو سننی پڑتی ہیں شاید بیوی کو سننی پڑتی ہے، جتنے تانے ماں کو سننے پڑتے ہیں بیوی کو نہیں سننے پڑتے۔ بیوی تو دبا دیتی ہے نا باتیں کر کے، ماں محبت کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے، اور یہ بیٹا سر پر چڑھتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر اپنی زندگی میں سکون اور آرام کا طلبگار رہتا ہے کہ مجھے مال دولت مل جائے، مجھے دنیا کی عزت مل جائے، مجھے سکون مل جائے۔ کیسے ملے گا؟ جو ماں باپ کا دل دکھائے اسے کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ پھر عام بندے کی اتنی عزت، ماں باپ کی اتنی عزت، تو صحابہ کی کتنی عزت اور حرمت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میں کسی بھی صحابی کو برا مت کہنا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو آج ہماری زبانیں کسی چیز سے محفوظ نہیں ہیں۔ عام مسلمان بھی ہماری زبان سے نہیں بچا ہوا، ماں باپ بھی ہماری زبان سے نہیں بچے ہوئے، صحابہ کرام بھی ہماری زبانوں سے نہیں بچے ہوئے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے جس جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے ملک میں امن نہیں ہے، پھر کہتے ہیں مہنگائی کا طوفان ہے، پھر کہتے ہیں حکمران غلط ہے۔ خود کو کب ٹھیک کریں گے؟ جب تک خود کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم پر ایسا ہی عذاب مسلط ہوتا رہے گا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کو اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ فلانا جہنمی، فلانا کافر، فلانا مشرک، فلانا منافق، اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ میں جہنم کی آگ سے بچا ہوا ہوں یا نہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ کر پکارے یا کافر، اے کافر بات سن، اے مشرک بات سن، اے منافق بات سن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقط باء بہ احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک تو کافر ہے، اگرچہ وہ کافر نہ ہوا تو یہ کفر پلٹ کر کہنے والے پر آ جائے گا اور یہ کافر بن جائے گا۔ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ جس کا جی چاہتا ہے سوشل میڈیا پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، جو اس کے دل میں دماغ میں خناق بھرا ہوا دنیا کے سامنے کہہ دیتا ہے، بک دیتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، صحابہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، برے الفاظ کہتے ہیں، جو ہمارے دین کے ستون ہیں، جنہوں نے جانیں قربانیاں دے کر دین آگے تک پہنچایا۔ تو اخلاقیات پر قرآن اور حدیث نے بڑا زور دیا ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے ہوں گے، خالی بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاق درست کریں گے اللہ آپ سے راضی رہے گا، پھر آپ کے روزے، آپ کا بھوکا پیاسا رہنا، آپ کی تراویح، قیام اللیل، نوافل، صدقات، زکوٰۃ، سب اللہ خوشی خوشی قبول فرمائے گا۔
انہی الفاظوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.